اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وطاعت الاوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران طریق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ایمان کی تجدید ہمیشہ ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ ایمان کے بارے میں ہی بتلایا ہے۔ آج ہم ایک چھوٹی سی صورت سمجھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، کیسا ہے۔ یہ سورہ عصر ہے، بالکل چھوٹی 3 آیت کی صورت ہے، مختصر صورت ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے، یعنی جو نازل ہوا جو وجہ سے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے، اسلام جب لائے، تو آپ کی فہم و فراست پورے مکے میں مشہور تھی، آپ کا تدبر مشہور تھا، آپ کی ذہانت مشہور تھی، آپ ایک معتبر شخص تھے، آپ ایک معتبر شخص تھے، عزت دار شخص تھے، آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ جب آپ اسلام قبول کرے تو مکے کے لوگ بولے کہ اے ابوبکر، تم تو اتنے عقل مند تھے، اتنے ہوشیار تھے، تم ایسے نقصان اٹھانے والوں میں کہیں کو چلے گئے، تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے پھر گئے کیوں؟ تم کافر کیوں ہو گئے؟ وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ان کو کافر بولتے، تم بدل گئے کیوں؟ تم تو عقل مند تھے، تم تو ہوشیار آدمی تھے، تمہارے سے لوگ مشورے کرتے تھے، تم ایسا کیوں کر لیے؟ یعنی تم نقصان اٹھانے والوں میں کیوں ہو گئے؟ تب اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا، یہ صورت نازل فرمایا، اور یہ آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ والعصر ارشاد فرماتا ہے، والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بیان کر رہا، اپنی بات شروع کرا قسم سے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، یعنی ہم کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ قسم کب کھائی جاتی ہے۔ آپ کب قسم کھاتے بھائی؟ ہم کو کوئی بات ثابت کرنا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، عدالت میں گئے تو قسم کھاتے نا، قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے، گیتا پہ ہاتھ رکھ کے، ان کے بائبل، مطلب جس کا جو مذہب ہے وہ اپنی مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قسم کھانا، قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اپنی بات میں سچائی پیدا کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ بولنا چاہ رہا کہ میں جو بول رہا ہوں غور سے سنا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس لیے قسم کھا کے بول رہا ہوں، قسم کھا کے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم ہم جو کھاتے ہیں، کس کی قسم کھاتے بھائی؟ ہم اپنے محبوب ترین چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ امی کی قسم ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نہیں لیا پیسے۔ ابا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ بڑے رہے تو میرے بچوں کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یعنی جس سے ہم کو محبت رہتی۔ باہر والوں کی قسم نہیں کھاتے نا، روڈ پہ جانے والے کی قسم کھاتے ہیں، ان کی قسم ان کی قسم بولتے ہیں۔ کس کی بولتے قسم؟ اپنے محبوب لوگوں کی قسم بولتے، یا تو ماں باپ کی بولتے، بچے ہیں تو بڑے رہے تو اپنی اولاد کی قسم بولتے۔ اولاد کا ماں باپ کا رشتہ بڑا مضبوط رہتا، بڑا ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے، بس زیادہ محبت رہتی ماں باپ میں اولاد میں۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے سے محبت کرتا ہے، اس لیے زمانے کی قسم کہا۔ اللہ تعالیٰ
زمانے سے محبت کرتا ہے، زمانے کی قسم کھا رہا، اس لیے کبھی زمانے کو برا نہیں بولنا. خراب زمانہ آ گیا کبھی نہیں بولنا، یہ کیا زمانہ آ گیا کبھی نہیں بولنا. زمانہ اللہ کا ہے، ہم وہ ماحول میں نہیں ڈھل رہے، ہم زمانے کے برابر نہیں چل رہے. زمانہ خراب نہیں ہے. ایک وقت سرکار نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایمان کو لے جانا گویا ایسا ہوگا کہ ہاتھ میں انگار کے ڈلے کو لے جانا ہے، اتنا مشکل ہوگا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہوگا جیسے تم ہاتھ میں کانچ کا حباب لے جاتے ہو اور چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے. پتھر آ رہے ہیں، کانچ کا حباب، حفاظت کرنا تو کتنا مشکل ہے. آگ کا ڈلا ہاتھ میں رکھنا کتنا مشکل ہے نا. ہم اتنی حفاظت کر لیں تو کامیاب ہے، ہم کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ زمانے سے محبت کرتا ہے، اسی لیے زمانے کی قسم کھا کے بولا. قسم کھا رہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، غلط نہیں بول رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں غور سے سنو، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، قسم کھا کے بولا والعصر ان الانسان، تمام انسان، تمام انسانیت لفی خسر، خسران میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان اٹھانے والوں میں ہے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرے تو کافر و مشرک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ تم نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ بول رہا نقصان اٹھانے والے تو ساری انسانیت ہے، سارے انسان نقصان اٹھانے والے ہیں. تمام انسانیت خسران میں ہے، نقصان میں ہے. تمام انسانیت، ہر انسان نقصان اٹھانے والا ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات، عمل صالح کرے. ان لوگوں کو چھوڑ کے تمام کی تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان اٹھانے والا. اللہ تعالیٰ کتنی اہم بات بتا رہے. کیا بولیں؟ ہر انسان، کتنا اچھا انسان ہونے دو، کتنا معتبر شخص ہونے دو، کتنا دولت مند ہونے دو، کتنا طاقتور ہونے دو، اس کی جتنی طاقت ہے، اس کی جتنی دولت ہے، اس کا جتنا پاور ہے، اس کی جتنی حکومت ہے، وہ دنیا میں ہے، حقیقت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہے. حقیقت میں وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اللہ تعالیٰ بولا تمام انسانیت خسران میں ہے، تمام انسانیت نقصان میں ہے، تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. گھاٹے کا سودا ہے سب کے لیے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے ان کے لیے گھاٹا نہیں ہے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، تمام انسانیت نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو چھوڑ کے اور عمل صالح کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی جو حق کی تلقین کرتے رہے اور حق کی تلقین میں، حق کے عمل کرنے میں جو مصیبتیں آتی رہیں، جو پریشانی آتی رہیں، اس پہ صبر کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے. 4 کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہا کامیاب لوگوں کے. تمام انسانیت نقصان میں ہے، صرف 4 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کے زمرے میں شمار کر رہا، جن کو اللہ تعالیٰ کامیابی کے زمرے میں شمار کر رہا، جو کامیاب ہیں، نقصان میں نہیں، گھاٹے میں نہیں ہے، جو گھاٹے میں نہیں ہے. کون ہے 4 لوگ؟ جو سب سے پہلے پریورٹی، فرسٹ، ایمان لائے. پہلے ایمان لانا. کل قیامت میں نماز نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کرے، یہ سوال سب مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ہوگا. کافر مشرک سے کوئی سوال نہیں ہوگا. کافر مشرک سیدھا جہنم میں ہے، کافر مشرک سیدھا جہنم میں ہے. یہ جو میزان ہے، میزان تو ہمارے لیے ہے. ہم کون؟ ایمان والے. ہم ایمان لائے تو ہم سے سوال ہوگا. ہم ایمان لائے تو ہم سے سوال ہوگا. نماز پڑھو بولا تھا نہیں پڑھے، روزہ رکھو بولا تھا نہیں رکھے،
گالی مت دو بولا تھا گالی دیے، لڑائی مت کرو تھا لڑائی کرے، زکوٰۃ دو بولا زکوٰۃ نہیں، یعنی اعمال کے بارے میں اچھے ہو برے ہو، کرنا نہیں کرنا، سب ہم سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ، کافر مشرک سے نہیں۔ تو سب سے پہلا جو زمرہ ہے، جو کامیاب لوگ ہیں، اس میں سب سے پہلا زمرہ ہے ایمان والوں کا، ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ عمل صالح کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں جب ان کے اوپر آتی ہیں اس کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے اللہ سے۔ صبر کرنا کس کو بولتے ہیں؟ صبر کیا ہے؟ یعنی مصیبت پریشانی میں ہم رونا نہیں، پکارا نہیں کرنا، ذری مصیبت آئی ذری پریشانی، اللہ کی مرضی ہے، اللہ میرے کو تکلیف میں رکھنا چاہ رہا، اللہ کی مرضی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہونا، یہ صبر ہے۔ مصیبت پریشانی میں ہم وہ مصیبت پریشانی کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، کوئی مصیبت پریشانی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اپنی مصیبت پریشانی کا تذکرہ ہم اللہ سے کرنا، مناجات کرنا اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے دست دراز کرنا، اللہ سے ہم دست دراز کرنا۔ اللہ تعالیٰ وہ بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، مانگنے والے بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے مانگنے والے بندے بننا۔ اے اللہ سے کیسا مانگو؟ کیوں نہیں مانگنا بھائی؟ اللہ تعالیٰ جب وعدہ کرا، ہم ابھی حلقے میں کیا بولے؟ ہماری ہر حاجت چھوٹی سے چھوٹی، یعنی بیکار حقیر حاجت، نمک کتنا نمک 5 پیسے کا نہیں رہتا، 10 پیسے کا نہیں رہتا، اتنے نمک کی بھی اگر ضرورت ہے اللہ سے مانگو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، اللہ انڈائریکٹ دیتا، اللہ انڈائریکٹ دیتا۔ ہم دیکھنا دے رہے کون؟ ہمیشہ مثال دیتا ہوں میں، کون سی مثال دیتا ہوں؟ امپلائی کی، گورنمنٹ امپلائی، سرکاری ملازم، گورنمنٹ جاب والا۔ گورنمنٹ جاب والے کو پہلی تاریخ کو اس کے اکاؤنٹ میں تنخواہ کرتی، اس کا جو آفیسر ہے پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دیتا۔ تنخواہ آفیسر دے رہا، گورنمنٹ دے رہی، تنخواہ کون دے رہے؟ گورنمنٹ دے رہی۔ کس کے ذریعے دے رہی؟ آفیسر کے ذریعے دے رہی۔ تو لینے والا آفیسر کو اہم سمجھتا، گورنمنٹ کو اہم سمجھتا۔ اری بس میں دنیا بھی ایسی ہے، کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کرتا، اس سے حاجت تو ہم لے لینا، اس سے حاجت تو ہماری پوری ہو جانا، لیکن توجہ اللہ پہ ہونا۔ ہم تنخواہ بڑھاؤ بولے تو آفیسر کو لکھتے، گورنمنٹ کو لکھتے۔ ہم تنخواہ بڑھاؤ بول کے گورنمنٹ کو بولتے، گورنمنٹ کے اختیار میں، آفیسر کے اختیار میں نہیں ہے بڑھانا کم کرنا۔ KCR بولتا تنخواہ بڑھانا بول کے، اسکول کھولنا نہیں کرنا، سب فیصلے گورنمنٹ کرتی۔ اسکول بند ہے، اسکول کھولنا کون پرمیشن دینا؟ گورنمنٹ پرمیشن دینا۔ اسکول بند کرو بول کے کون آرڈر دیے؟ گورنمنٹ آرڈر ڈکلیئر کری۔ ہری بس میں تنخواہ بڑھانا بول کے آفیسر نہیں بڑھا سکتا، گورنمنٹ جیو نکالتی، تنخواہ بڑھاؤ ان کی۔ پھر دینے والا کتنی تنخواہ بڑھانا وہ بھی بولتی گورنمنٹ۔ گریڈ 4 آفیسر کی 2000 بڑھاؤ، گریڈ 3 کی اتنی بڑھاؤ، گریڈ 4 کی اتنی بڑھاؤ، ان کی اتنی بڑھاؤ، الگ الگ کیڈرس ہے، کیڈرس کے حساب سے گورنمنٹ بولتی تنخواہ بڑھاؤ۔ تو جو ضرورت ہے، ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرنے والا ہے۔ ہماری مصیبت پریشانی ہم پہ جو آتی ہے، ہماری مصیبت پریشانی کو صرف اللہ ہی دور کرتا ہے، کوئی اور دور نہیں کر سکتا، سوائے اللہ کے ہماری حاجت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہری بات سمجھے؟ کامیاب کون ہے؟ 4 لوگ کامیاب ہیں، 4 کیٹیگری، یہ 4 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ یہ 4 کوالٹیز جس کے پاس ہیں وہ کامیاب ہے۔ 4 کوالٹیز ہمارے پاس آنے چاہیے، 4 کوالٹیز ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اگر یہ کوالٹیز ہمارے پاس ہیں ہم کامیاب ہیں، اگر یہ کوالٹیز نہیں ہیں ہم ناکام ہیں، ہم خسران میں ہیں، ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے ہم کو بچنا ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ تو
تو سب سے پہلے ہم کو ایمان لانا ہوگا. ہم سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پڑھ لیے، ہم مسلمان ہو گئے. وہ بھی ہم نہیں پڑھے، ہمارے ماں باپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے بلکہ ہم یہ پڑھ لے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمان گھرانوں میں ہم کو پیدا فرمایا. ہم جو پیدا ہوئے اپنی مرضی سے پیدا ہوئے. کیا اپنی مرضی بولے تو ہم کبھی راجا مہاراجا کے گھر میں پیدا کرو اللہ میاں بولتے تھے؟ نہیں. کس کے بڑے خاندان کے گھر میں پیدا کرو اللہ میاں بول کے بولتے تھے؟ اپنی مرضی نہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے، اللہ کا فضل ہے، اللہ چاہا ہم کو مسلمان گھر میں پیدا فرمایا. ورنہ ویسے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ اسلام کی فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام یہ ہے کہ اپنے رب کی تلاش کرنا اور اس کی پرستش کرنا. اپنے رب کی تلاش کرنا اور اس کی پرستش کرنا. پرستش کرنا یعنی عبادت کرنا. اپنے رب کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہم تلاش کرنا، اس کی عبادت کرنا. تو سب سے پہلے ایمان لانا ہمارا کام ہے. اب ایمان لانا بولے تو کیا ملتا، کیسا دکھتا، کیسا رہتا معلوم. شکر لاؤ بولے آپ کو، مرچی لاتے آپ لوگ جا کے، شکر لاتے، پھر بھی غلطی سے نمک لا سکتے سیم دکھ رہی بول کے، لیکن مرچی تو نہیں لاتے. مرچی تو نہیں لاتے. کیوں نہیں لاتے؟ شکر آپ کو معلوم ہے اس کو شکر بولتے. فروٹس کی دکان پہ بھیجائے آپ کو، جام لے کے آؤ بولے، آم لاتے نہیں لاتے. کیوں؟ معلوم ہے آپ کو جام اس کو بولتے. تربوز لاؤ بولے تو خربوز لاتے نہیں لاتے. تربوز بولے تو تربوز لاتے. یعنی ہر چیز آپ کو معلوم ہے. کپڑوں کی دکان پہ گئے آپ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو پینٹ، آپ شرٹ سلوار خریدتے کیا؟ شرٹ سلوار تو لڑکیاں پہنتے ہیں. آپ کو لے تو کیا لیتے آپ؟ پینٹ شرٹ لیتے. کپڑے لاؤ بولے تو آپ جا کے اپنی مرضی سے شرٹ سلوار ساڑی لاتے نہیں لاتے. ہم کیا لاتے؟ پینٹ شرٹ لا دیتے، ٹی شرٹ لاتے، جینس لاتے. یعنی ہم جو لباس پہنتے وہ لباس لے کے آتے ہیں، وہی لاتے نا. مطلب یہ کہ یہ تمام چیزیں ہم کو معلوم ہیں. اور پھر کپڑے لاؤ بولے تو گوشت کی دکان کو جاتے کیا؟ ہم کہاں جاتے کپڑے لانے کے لیے؟ کپڑوں کی دکان کو جاتے. گوشت لاؤ بولے تو گوشت کی دکان پہ جاتے. ترکاری لانے کے لیے ترکاری کی دکان پہ جاتے ہیں. یعنی ہم کو گوشت کی دکان بھی معلوم ہے، ہم کو ترکاری کی دکان بھی معلوم ہے، ہم کو کپڑوں کی دکان بھی معلوم ہے، ہم کو فرنیچر کی دکان بھی معلوم ہے، ہم کو تمام تشخص چیزوں کا ہے. فروٹس کی دکان معلوم ہے، جو بولے وہ کرتے. ہم جو چیز جہاں سے لانا ہے وہ چیز وہاں سے ہم لے کے آتے ہیں. ایمان بھی لانا ہے. کیسا دکھتا دیکھے کبھی؟ کہاں ملتا معلوم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ تمام انسانیت خسران میں ہے، تمام انسانیت گھاٹے میں ہے، تمام انسانیت پوری خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اللہ پر اور عمل صالح کرے، حق کی تلقین کرے، صبر کرے. یہ چار لوگ جس کے پاس ہے، یہ چار کوالٹیز جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے. اب ہم یہ چار کوالٹیز ہے ہی نہیں، ہم اس کو دیکھنا، ہم تلاش کرنے کی کوشش کرنا. سب سے پہلے ایمان ہے اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے. مرکز بولتے، محور بولتے اس کو. محور یعنی جس کے اطراف میں تمام کائنات گھومتی ہے، جس کے اطراف میں ہر چیز گھومتی ہے، اس کو محور بولتے ہیں. ہری بس میں ایک پن رہتا آپ کے پاس، اس کے اطراف میں پورا چکر پھرتا. یہ جو اصل پن ہے، یہ پن نکالتے تو پوری چکر رک جاتی. ہری بس میں تو ایمان جو ہے، ایمان ہمارے لیے ویسے ہی محور ہے، مرکز ہے، منبع ہے. اس چیز پہ ہماری توجہ ہونا، ایمان ہمارے پاس. تو ہم سب سے پہلے دیکھنا کہ ایمان کہاں رہتا. ایمان سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ ایمان بولتے کس کو، کیسا رہتا. ایمان بولتے کس کو، یہ رہتا کیسا. پھر کہاں سے لانا، لا کے کہاں رکھنا. فروٹس لائے، ترکاری لائے، کہاں رکھتے؟ فریج میں رکھتے. کپڑے لا کے فریج میں رکھتے کیا؟ معلوم ہے نا. ترکاری کی جگہ، فروٹس کی جگہ فریج ہے بول کے معلوم ہے. کپڑوں کی جگہ المیرا ہے، کپبورڈ ہے، معلوم ہے.
جوتوں کی جگہ باہر ہے معلوم ہے، کون سی چیز کہاں رکھنا وہ بھی معلوم ہے. روپیے پیسے لائے تو کہاں رکھتے؟ الماری میں لاکر میں رکھ دیتے؟ نہیں. پیسہ رہا تو ایسا اوپر رکھ دیتے، کہیں بھی نہیں رکھنا، اندر الماری میں رکھتے. پہلی کی تنخواہ ملی سپوز کیجیے ابا کو 50,000 20,000 جو بھی تنخواہ ملی، تنخواہ لائے لا کے ایسا کہیں بھی ادھر ادھر پھینک دیتے؟ نہیں پھینکتے. کہاں رکھتے؟ وہ الماری میں لاکر میں رکھتے ہیں. پیرنٹس کے پاس، ہمارے والدہ کے پاس زیور رہتا، وہ زیور کہاں رکھتے؟ لاکر کے اندر، اور ایک لاکر رہتا. امپورٹنٹ ہے نا بھائی، 2 لاکھ کا سونا ہے، ایسا رکھ دیتے کیا جہاں بولے وہاں؟ دعوت میں جانے سے پہلے نکالتے، پھر صاف کر کے پہن لے کے پھر دعوت میں جاتے، پھر دعوت میں سے آ کے کہتے نکال کے بھی رکھ دیتے، جہاں بولے وہاں رکھ دیتے سونا. ہو کیوں؟ جو چیز جتنا امپورٹنٹ ہے اس کی اتنی اہمیت رہتی ہے. فروٹس خراب ہو گئے تو چلو غصے میں نہیں آتے ہوتا، فروٹس خراب ہو گئے تو چلو جان دو بھائی، لائٹ چلے گئی تھی 6-8 گھنٹے لائٹ بند تھی، فروٹس خراب ہو گئے، ترکاری خراب ہو گئی، چلو پھینک دیں گے. 2000 کی نوٹ پڑ گئی تو، یا پھر ممی کی ایک بالی گھما دی آپ تو غصہ، فل پنشمنٹ رہتی. خالی غصہ نہیں کرتے، فل پنشمنٹ رہتی نا. کیوں؟ بڑی قیمتی چیز گم گئی، تکلیف کتنی ہوتی. جو جتنی چیز قیمتی ہے، جو جتنی چیز قیمتی ہے اس کو وہ حساب سے سیٹ کر دے، برابر ہے نا. تو ایمان، پہلے تو ہم کو یہ معلوم ہونا کہ ایمان رہتا کیسا، پھر کہاں سے لانا، کہاں رکھنا، پھر کیا کرنا، اس کی حفاظت بھی کرتے، دیکھتے رہنا پڑتا. اب 25,000 لا کے الماری میں رکھ دیے، رکھ کے بھول جاتے کیا؟ ہر 2-4 روز میں ایک بار کھول کے دیکھ لیتے، نوٹا ہے نہیں، بچہ تو لے کے نہیں چلے گیا کہیں، میں دعوت میں گیا تھا رات میں چوری تو نہیں ہو گئی، دیکھتے نا. یعنی لانا پہلے تو معلوم ہونا کیا ہے، پھر لانا، پھر رکھنا، رکھنے کے بعد پھر حفاظت کرتے، دیکھتے رہنا، حفاظت کرنا. کب تک؟ وہ 2000 وہ تنخواہ ہماری ختم ہوئی تک، پھر نئی تنخواہ آنا، پھر نئی تنخواہ کی حفاظت شروع، برابر ہے نا. اب زیور ہے تو زیور ایک ہی بار لیتے، بار بار نہیں خریدتے. زیور کی حفاظت کب تک؟ زندہ رہتا کرتے، 20 سال 25 سال، جب تک ہے تھوڑے تھوڑے دن کو دیکھ لیتے ہے نہیں. کوئی پوچھے، بیٹی پوچھے آ کے، امی ذرا آپ کا ہار پہن کی دعوت میں جا کے آتی ہوں، ارے توڑ دیں گی تو نکو، نہیں حفاظت سے لگ جانا، دیکھو پھر لا کے دے دینا، بولتے نہیں بولتے. مطلب جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کی ویسی حفاظت کی جاتی ہے. تو سب سے اصل میں اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی کے دار و مدار ایمان پہ بتا رہا، ہماری کامیابی کا دار و مدار ایمان پہ بتا رہا. تو ایمان ہمارا لانا، ہم پھر رکھنا، حفاظت کرنا. انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہمارا، ہم آنے والے وقت میں ہم اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ایمان کاملتا کیسا رہتا، پہلے وہ دیکھیں گے، پھر کاملتا وہ دیکھیں گے، پھر لانا کیسا وہ دیکھیں گے، پھر رکھنا، پھر حفاظت کرنا. یہ 5 مرحلے ہیں. ہم اس کو اللہ توفیق دے زندہ رکھیں انشاءاللہ. تو ہم آنے والے اتوار کے جمعرات کو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور ہمارے جو بھائیاں ہیں، اور بھائیوں کو بولنا، ہمارے جو سینئرس ہیں، سینئرس کو میں بولا تھا نیا اتفاق سے آج، سینئرس کو بھی ہمارے بولنا، جو بھی آ سکتے ہیں. میں تو چاہ رہا ہوں کہ بھائی یہ پورا ہال بھر جانا، کم از کم 100 بچے بیٹھنا. میری یہ خواہش ہے کہ کم از کم 100 بچے سننا، 100 بچے سن کے عمل کرنا، خالی سن کے چلے جانا، عمل کرنا. کم از کم 100 بچے بیٹھنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ توفیق دے زندہ رکھے. آئیں گے ضرور، یقیناً میری کو امید ہے پوری کہ 100 تو کم از کم آئیں گے، 200-400 بھی ہو سکتے، 100 تو کم از کم رہنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو ہم آنے والے جمعرات کو اپنی بات کو تسلسل جاری رکھیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الٰہی العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان صحت کاملہ عاجلہ مستقبلہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.